پیارے دوستو، آج رمضان المبارک کی دوسری جمعرات سے لے کر رمضان المبارک کے 14ویں روزے تک اگر کوئی شخص قرآن کریم کے اس پیارے سی کلام کو پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کے تمام طرح کے زندگی کے جائز مقصد پورے ہوں گے، زندگی کی تمام جائز خواہشات پوری ہوں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے وہ شخص جو بھی مانگے گا اس کو حاصل ہوگا، کیونکہ پیارے دوستو رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کی جتنی بھی فضیلتیں بیان کی جائیں اتنی کم ہیں۔ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ صبر، شکر اور عبادت کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک میں ہر وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب روزہ دار افطار کرنے کے لیے دسترخوان پر بیٹھا کرتا ہے، روزہ دار افطار کرنے سے پہلے افطار کے وقت اللہ تبارک تعالیٰ سے جو مانگا کرتا ہے اس کو ملا کرتا ہے، کیونکہ رمضان المبارک میں روزہ افطار کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت کی گئی دعا اللہ تبارک تعالیٰ کبھی رد نہیں کیا کرتا ہے۔ پیارے دوستو، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، قرآن پاک پڑھیں، کلمہ شریف پڑھیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب بھی ہم کو وقت ملا کرے تو اس وقت ہم لوگ کثرت سے درود پاک کو پڑھا کریں، کثرت سے توبہ استغفار کی تسبیحاں پڑھا کریں، اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کیا کریں، اور ہمارے جو بھی جائز مقصد ہیں ان مقصدوں کے لیے، ان مطلبوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے رو رو کر عاجزی ہو کر انکساری کے ساتھ دعا کیا کریں۔ پیارے دوستو، کیونکہ آج کل ہر کوئی انسان پریشان ہے، جس کو دیکھا جائے کسی نہ کسی پریشانی کی گرفت میں ہے۔ ہم لوگوں کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی پریشانی بتا بھی نہیں پاتے۔ کوئی شخص رزق میں بے برکتی کو لے کر پریشان ہے، کوئی کاروبار نہ چلنے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی دشمن کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی رکے ہوئے کام کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ لوگ آج رمضان المبارک کی دوسری جمعرات سے لے کر رمضان المبارک کی 14 تاریخ تک اس عمل کو کچھ اس طریقے سے کریں۔ سب سے پہلے آپ لوگ مدنی آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگ کم سے کم 21 مرتبہ اس پیارے سے کلام کو پڑھیں جو اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یعنی شروع میں کم سے کم 3 مرتبہ درود پاک اور اس کے بعد 21 مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس کے بعد آپ لوگ آخر میں 3 مرتبہ پھر وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھی ہے۔ اگر آپ لوگ اس عمل کو مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد، عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد، ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد کر رہے ہیں، عصر کی نماز کو چھوڑ کر، تو آپ لوگ سجدے کی حالت میں چلے جائیں اور رو رو کر عاجزی ہو کر انکساری کے ساتھ دعا کریں۔ اگر آپ لوگ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس عمل کو کر رہے ہیں یا افطار کرنے سے پہلے، ویسے تو سب سے صحیح وقت یہ ہے کہ روزہ افطار کرنے کے لیے جب دسترخوان پر آپ لوگ بیٹھیں تو اس وقت اس عمل کو کریں، تو اس وقت سجدے کی حالت میں نہیں جانا ہے، بلکہ آپ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر رو رو کر عاجزی ہو کر انکساری کے ساتھ دعا کریں۔ پیارے دوستو، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے میں بالکل بھی کنجوسی نہ کیا کریں، کیونکہ دینی معلومات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جو لوگ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اے اللہ اے غفور الرحیم، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تمام لوگوں کو نماز کا پابند بنا دے، اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کر، اے اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور کر، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا کر، اے اللہ آخرت میں اپنا دیدار نصیب کر، مرتے وقت کلمہ نصیب کر، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین لکھنا بالکل بھی نہ بھولا کریں، کیا پتہ کس کے دل سے نکلی ہوئی دعا قبول ہو جائے، اس کے ذریعے ہماری بھی دعا قبول ہو جائے۔ تو پیارے دوستو، وقت کم ہے، آج جمعرات کے دن قرآن کریم کے اس پیارے سی کلام کو آپ لوگ خود بھی پڑھیں اور اس پیاری سی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرورت مند لوگوں تک شیئر کریں، کیونکہ دینی معلومات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی رات کو 9:30 بجے ملاقات ہوگی ایک اور خاص ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے مجھ ناچیز کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دعاؤں کی گزارش، اللہ حافظ، شب بخیر۔